الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا سألك عبادي عني فإني قريب صدق الله مولانا العظيم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم قابل احترام بزرگوں اور عزیز دوستو، قرآن حکیم میں سورۃ بقرہ میں اللہ تبارک و تعالی نے روزوں کی فرضیت کا حکم نازل فرمایا۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، ارشاد فرما کر اس امت پر روزے رمضان کے فرض قرار دیے گئے۔ اس کے بعد اسی مقام پر روزوں کے مسائل بیان کرنے کے ساتھ ساتھ ماہ رمضان کی فضیلت اور عظمت کو بیان کرتے ہوئے فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ یہ وہ مہینہ ہے جس مہینے میں قرآن کو نازل کیا گیا، یعنی قرآن پاک کا نزول اس ماہ کی برکتوں اور عظمتوں میں اضافے کا ذریعہ بنا۔ تو اس مہینے کی عظمت اور فضیلت بھی بیان فرمائی، روزوں کی فرضیت کا حکم بھی دیا، کچھ مسائل بھی بیان کیے، اور پھر آگے چل کر اسی رکوع میں آگے فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، ساتھ ہی فرمایا کہ یہ مہینہ رمضان کا ہے، روزے تو فرض ہیں، اس میں قرآن کریم کو اتارا گیا، مہینہ بابرکت ہے، بڑی نسبت والا ہے، لیکن ساتھ فرمایا میرے بندوں خیال کرنا، صرف یہ مہینہ فضیلت والا نہیں، صرف اس مہینے کے دن اور رات برکتوں والے نہیں، صرف روزوں کی فرضیت کا حکم نہیں، بلکہ یہ بھی ساتھ سن لو کہ میں بھی تمہارے بہت ہی قریب آ چکا ہوں، آؤ مجھے بھی منا لو۔ انہی آیات میں ذکر فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي، میرے بندے آپ سے پوچھتے ہیں میرے بارے میں، میرے محبوب میرے بندے پوچھتے ہیں، رب سے ملنا چاہتے ہیں، اپنے پروردگار سے ملنا چاہتے ہیں، ہمارا رب ہمیں کہاں ملے گا، ہم پروردگار کو منانا چاہتے ہیں، ہمیں کہاں تک جانا پڑے گا، کہاں تک سفر اختیار کریں گے۔ فرمایا میرے محبوب میرے بندوں کو بتا دیجئے، میرے بندوں کو کہہ دیجئے میں تمہیں تھکانا نہیں چاہتا، میں نے تم سے سفر نہیں کرانے، میں نے تمہیں گھر سے باہر نہیں نکالنا، میں نے تم سے دوڑیں نہیں لگوانی، میں نے تم سے کوئی خرچ نہیں کرانا، مجھ سے ملنا ہے تو انی قریب، میں تو تمہارے قریب ہی رہتا ہوں، مجھ تک آنے کے لیے کوئی سفر نہیں کرنا پڑے گا، مجھے منانے کے لیے خرچہ نہیں کرنا پڑے گا، مجھ تک پہنچنے کے لیے کوئی سواری کی انتظام کی ضرورت نہیں پیش آئے گی، بلکہ میں تو تمہارے قریب ہوں۔ اللہ کتنے قریب ہیں، ہم تو کہہ دیں نا بھی اسلام آباد ہمارے قریب ہے، ہم تو یہ بھی کہتے ہیں نا کہ ملتان ہمارے قریب ہے، 5 گھنٹے تو لگ جاتے ہیں، اسلام آباد بھی سی پیک پہ جانا ہو تو 3.5-4 گھنٹے تو پھر بھی لگ جاتے ہیں، ہم یہ کہتے ہیں کہ پشاور ہمارے قریب ہے، 5 گھنٹے تو وہاں بھی لگ جاتے ہیں۔ اللہ آپ نے فرمایا انی قریب،
میں قریب ہوں تمہارے۔ اللہ آپ ہمارے کیسے قریب ہیں؟ جس طرح ہم کہتے ہیں اسلام آباد قریب ہے ایسے آپ قریب ہیں؟ جس طرح ہم کہتے ہیں ملتان ہمارے قریب ہے کیا آپ ایسے ہمارے قریب ہیں؟ فرمایا نہیں میرے بندے، اسلام آباد کس نے کہا تمہارے قریب ہے؟ وہ تو بہت دور ہے۔ ملتان کس نے کہا تمہارے قریب ہے؟ وہاں تو گاڑی میں سفر کرنا پڑتا ہے۔ پشاور کس نے کہا تمہارے قریب ہے؟ وہاں تک تمہیں 5 گھنٹے سفر کرنا پڑتا ہے۔ میرے بندے میں تمہارے قریب ہوں کتنا؟ نحن اقرب الیہ من حبل الورید، میں تمہاری رگ حیات سے بھی زیادہ تمہارے قریب ہوں۔ رگ حیات سے قریب نہیں، رگ حیات سے زیادہ اقرب۔ نحن اقرب الیہ من حبل الورید، دنیا کا کوئی رشتہ، دنیا کا کوئی تعلق تمہارے اتنا قریب نہیں ہے جتنا میں تمہارے قریب ہوں۔ دل کے آئینے میں ہے تصویر یار، جب ذرا گردن جھکائی تو دکھائی، لیکن ہم نے گردن جھکائی نہیں کبھی۔ گردن جھکا کر تو دیکھیں، وہ پروردگار تو دلوں میں رہتے ہیں، وہ تو دل کے اندر ہی رہتے ہیں۔ تو اس لیے فرمایا کہ میں تمہارے قریب ہوں، اور جب میں تمہارے قریب ہوں فرمایا اجیب دعوت الداع، ساتھ فرمایا کہ میں غافل بھی نہیں ہوں، غفلت بھی نہیں ہے، بلکہ جب بھی کوئی پکارنے والا مجھے پکارتا ہے، جب بھی کوئی مانگنے والا مجھ سے مانگتا ہے، جب بھی کوئی سوالی سوال کرنے والا مجھ سے سوال کرتا ہے، جب بھی کوئی ہاتھ اٹھانے والا میری طرف ہاتھ اٹھاتا ہے، جب بھی کوئی میری طرف دامن پھیلاتا ہے، میں اس کا دامن بھر دیا کرتا ہوں، میں اس کی بات کا جواب دیتا ہوں، میں اس کے سوال کو پورا کر دیا کرتا ہوں، اور میں اس کی حاجت کو پورا کر دیا کرتا ہوں۔ اجیب دعوت الداع اذا دعان۔ یہاں پر ایک جملہ میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا، آپ کو یاد ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي، ہم نے اپنے رب کو نہیں پہچانا جس طرح پہچاننے کا حق ہے، ہم نے اپنے رب کو نہیں پہچانا جس نے ہمیں پیدا کیا، جس نے ہمیں کھلایا پلایا پروان چڑھایا، جس نے ہمیں نعمتیں دی، جس کی طرف ہم نے لوٹ کر جانا ہے، اس رب کو ہم نے پہچانا نہیں ہے۔ وہ فرماتے ہیں اذا سألک عبادی، میرے محبوب جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں پوچھیں، اذا سألک، جب آپ سے سوال کریں، عبادی میرے بندے، تو یہاں پر بڑا عجیب جملہ ہے، دو لفظ استعمال ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے جب، ایک ہوتا ہے اگر، یہ دو لفظ استعمال ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر میں گھر پہ ہوں، میں بچے سے کہتا ہوں کہ جب کوئی میرا پوچھے تو بتا دینا میں گھر پہ ہوں، اور دوسرا جملہ اگر کوئی میرا پوچھے تو بتا دینا کہ میں گھر پہ ہوں۔ یہ دو جملے، ایک میں اگر ہے، ایک میں جب ہے۔ اب اس میں فرق کیا ہے؟ اس میں فرق یہ ہے کہ جب یہ لفظ استعمال کیا جاتا ہے نا تو اس میں یقین پایا جاتا ہے۔ جب کوئی پوچھے اس کا مطلب ہے کہ پوچھنے والا پوچھے گا، جب کوئی پوچھے تو اس کا مطلب کیا ہوگا؟ یعنی کوئی پوچھنے والا ضرور پوچھے گا، یقینی بات ہے۔ اور اگر کا لفظ استعمال کریں، اگر کوئی پوچھے تو اس پہ شک ہے، ہو سکتا ہے کوئی پوچھ لے، ہو سکتا ہے کوئی نہ پوچھے۔ اگر میں دو آتی ہیں، احتمال ہے، ہو سکتا ہے پوچھ لے، جیسے ہم کہتے ہیں نا، آپ مجھ سے کہتے ہیں کہ یار میں آپ کو چائے پلاتا ہوں، تو میں کیا کہتا ہوں؟ جب میں دوبارہ آؤں گا تو پیوں گا انشاءاللہ، جب دوبارہ آؤں گا تو پیوں گا انشاءاللہ۔ کیا مطلب ہوگا؟ اس کا معنی یہ ہوگا کہ میں نے آنا ہے، آنا ہے، یعنی جب کا لفظ آ گیا نا تو آنا ہے دوبارہ، جب آؤں گا تو پیوں گا۔ اور دوسرا لفظ اگر کہہ دیا کہ اگر دوبارہ آنا ہوا تو میں آپ کے یہاں چائے پی لوں گا، اس میں کیا ہے؟ شک ہے، ہو سکتا ہے میں آ جاؤں، ہو سکتا ہے نہ آؤں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر لفظ ان کا استعمال نہیں فرمایا، میرے محبوب اگر آپ سے میرے بندے میرا پتہ پوچھیں، نہیں، یہ لفظ نہیں فرمایا، بلکہ فرمایا اذا سألک عبادی، جب میرے بندے آپ سے پوچھیں، جب میں یقین پایا جاتا ہے، آؤ دیکھو اپنے رب کو ذرا پہچانو،
ہم کتنا دور چلے گئے اپنے پروردگار سے، نافرمانی کر کر کے، گناہ کر کر کے اپنے رب سے کتنا دور ہوتے چلے گئے، لیکن اس پروردگار کی رحمتوں کو دیکھیں، اس پروردگار عالم کی شفقت کو دیکھیں، اپنے مخلوق کے ساتھ اس کی محبت کو دیکھیں۔ وہ پروردگار فرماتی ہیں میرے محبوب یہ بندے میرے ہیں، خطا کار ہیں، گناہگار ہیں، نافرمان ہیں، مجھے بھلا بیٹھے ہیں، خطائیں کر رہے ہیں، غلطیاں کر رہے ہیں، میرا کھا کر میرے حکموں کو توڑ رہے ہیں۔ جن باتوں کے کرنے کا میں نے کہا انہوں نے انکار کر دیا، جن باتوں سے روکا میں نے وہ کرتے رہے، لیکن میرے محبوب یہ جو کچھ بھی کر رہے ہیں اس کے باوجود میں قدرت رکھتا ہوں ان کو پکڑنے کی، میں طاقت رکھتا ہوں ان کو سزا دینے کی، میں قوت رکھتا ہوں ان کو عذاب دینے کی، لیکن میرے محبوب مجھ رب کو یقین ہے بندے میرے ہیں ایک دن ضرور آئیں گے۔ اذا سالک عبادی، جب بھی میرا بندہ تھک کر آئے آپ سے میرا پتہ پوچھے تو بتا دینا رب تمہارے قریب ہے۔ اللہ تعالیٰ کو یقین ہے میرا بندہ ضرور آئے گا، شک والی بات نہیں فرمائی، اذا جب، یعنی یقینی بات ہے۔ پروردگار عالم فرما رہے ہیں کہ مجھے یقین ہے بندہ میرا ہے، گو کہ گناہگار ہے، مجھے بھول چکا ہے، غلط راہ پہ چل پڑا، شیطان کے کہنے پہ لگ گیا، لیکن ایک دن ضرور آئے گا۔ اور جب کوئی آتا ہے تو پھر اسے خالی واپس نہیں لوٹایا جاتا۔ گناہ انسان جب کرتا ہے، بڑے سے بڑا گناہ بھی ہو، پروردگار عالم موت سے پہلے کوئی سچے دل سے توبہ کر لے رب تعالیٰ معاف کر دیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ دروازہ کھلا رکھا، چاہے جتنا بڑا جرم کیوں نہ ہو۔ ایک حدیث شریف میں آتا ہے ایک انصاری نوجوان آیا، مسجد نبوی کے دروازے پر بیٹھ گیا اور رونے لگا۔ اس دوران حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہاں سے گزر ہوا، وہ مسجد میں داخل ہوئے، مسجد نبوی میں اندر داخل ہوئے تو فاروق اعظم کی آنکھوں سے آنسو رواں تھے، مسلسل روئے چلے جا رہے۔ نبی رحمت امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عمر کو روتے ہوئے دیکھا، حیرت بھی ہوئی۔ آپ نے ابو بکر کی آنکھوں میں آنسو دیکھے تھے، آپ نے عثمان غنی کو تو روتے دیکھا تھا، آپ نے علی المرتضیٰ کی آنکھوں سے بہتے ہوئے آنسوؤں کو دیکھا تھا، لیکن عمر جیسا جوان، عمر جیسا مضبوط دل کا انسان، وہ مراد پیغمبر، اس کی آنکھوں میں آنسو اور مسلسل بہ رہے ہوں، ایک عجیب سی بات تھی۔ اللہ کے رسول نے پوچھا عمر کیا ہوا، کس واقعے نے، کس چیز نے تمہیں رلا دیا، کیوں رو رہے ہو اتنا؟ حضرت فاروق اعظم عرض کرتے ہیں روتے ہوئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مسجد کے دروازے پر ایک انصاری جوان بیٹھا ہے، وہ اس درد سے رو رہا تھا کہ اس کے رونے سے میں بھی رو پڑا، اس کا رونا مجھ سے دیکھا نہیں گیا، برداشت نہیں ہو سکا، مجھے بھی رونا آ گیا۔ آپ نے فرمایا بیٹھا ہے تو بلاؤ اسے، کیا مسئلہ ہے؟ انصاری نوجوان کو بلایا گیا، مسجد میں آیا، اسی طرح رو رہا ہے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سوال فرماتی ہے کہ نوجوان کیا ہوا، کس بات پہ رو رہے ہو تم؟ اس نے کہا جی مجھ سے گناہ ہو گیا۔ بڑے ادب سے بیٹھا ہے، ہاں مسجد نبوی ہے، مسجد نبوی جانتے ہو، جانتے ہیں مسجد نبوی، نام تو سنا ہے نا، مقام جانتے ہو؟ مسجد نبوی میں وہ ٹکڑا ہے جسے اللہ کے رسول نے جنت کا باغ کہا۔ مسجد نبوی میں مٹی کے وہ ذرات بھی ہیں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود اطہر کے ساتھ لگ رہی ہیں، فرمایا کہ وہ عرش معلیٰ سے بھی افضل ہیں، عرش بھی مقابلہ نہیں کر سکتا مٹی کے ان ذرات کا جو اللہ کے نبی کے وجود اطہر سے لگے ہوئے ہیں۔ مسجد نبوی وہ جہاں ابو بکر آتے ہیں، جہاں عمر آتے ہیں، عثمان آتے ہیں، علی المرتضیٰ آتے ہیں، عباس آتے ہیں، طلحہ زبیر آتے ہیں،
عبد الرحمن ابن عوف آتے ہیں، عبداللہ بن مسعود آتے ہیں، ابن عباس آتے ہیں، تمیم داری آتی ہیں، سلمان فارسی آتے ہیں۔ قرآنی حکم آتا ہے لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، ابو بکر مقام مرتبہ تیرا اپنی جگہ، عمر مراد پیغمبر ہے وہ اپنی جگہ، عثمان تو ذو النورین ہے وہ اپنی جگہ، اے علی آپ شیر خدا ہیں وہ اپنی جگہ۔ لیکن جب میرے نبی کی مجلس میں آؤ گے تو تمہاری آواز میرے نبی کی آواز سے بلند نہیں ہونی چاہیے۔ اللہ اگر ہو گئی غلطی سے فرمایا تحبط اعمالکم، تمہارے سارے اعمال ضائع ہو جائیں گے۔ ابو بکر کی صداقت چلی جائے گی، عمر کی عدالت چلی جائے گی، عثمان کی سخاوت چلی جائے گی۔ لیکن آج ہم جس دور سے گزر رہے ہیں، آج ہم نے اپنے کانوں سے وہ سن لیا جو ہمیں نہیں سننا چاہیے تھا، آج وہ مناظر دیکھ لیے جو ہمیں نہیں دیکھنے چاہیے۔ سیاسی اختلافات اپنی جگہ، میں نے اس منبر پہ کبھی کسی بھی سیاسی عنوان کو کبھی اختلاف کے انداز میں نہیں چھیڑا، لیکن یہاں پر عرض کر دوں نوجوانوں سے اور بزرگوں سے، محبتیں اپنی جگہ، سیاسی وابستگیاں اپنی جگہ، لیکن عقیدہ اپنی جگہ۔ یہاں پر ہمارا تعلق عقیدے کا ہے، یہاں پر ہمارا تعلق ایمان کا ہے۔ یہ وہ جگہ ہے تھوڑی سی بے ادبی بھی سب کچھ ضائع کر دیتی ہے، تھوڑی سی بے ادبی بھی ایمان کو ضائع کر دینے کے لیے کافی ہو جاتی ہے۔ تو اس لیے یہاں پر بڑی احتیاط کی ضرورت ہے۔ اور کل جو واقعہ وہاں پہ پیش آیا، جن لوگوں نے وہاں پر بے ادبی کی ہے، توہین کی ہے، پورے پاکستان کا سر بھی سر سے جھکا دیا ہے۔ یقین جانیے اللہ والے رو رہے ہیں، اہل دل رو رہے ہیں۔ کون سا مقام ہے جہاں پر علی المرتضیٰ جیسی شخصیت اپنا دروازہ درخان سے نہیں بنواتے تھے کہ آواز ہوگی، ٹھک ٹھک کرنے کی آواز ہوگی، میرے نبی کو تکلیف پہنچے گی، باہر جا کر دروازہ بناؤ، یہاں کر فٹ کر دینا۔ اگر کسی گھر میں کوئی کیل ٹھونکتا ہے تو امی عائشہ صدیقہ اپنی باندی کو بھیج دیا کہ جلدی جاؤ منع کرو کہ دیواروں میں کیلیں نہ ٹھونکو، اللہ کے نبی کو تکلیف ہوگی قبر اطہر میں۔ آج وہیں پر نعرے لگانا، آج وہیں پر کھڑے ہو کر شور مچانا، آج وہیں پر آوازیں بلند کرنا۔ کاش کہ یہ مناظر ہم نے نہ دیکھے ہوتے، کاش کہ یہ مناظر ہم نے نہ سنے ہوتے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے۔ ادب پہلی چیز ہے، پہلی سیڑھی ہے، اور وہاں پر تو آداب کا بہت خیال ہے۔ تھوڑی سی بے ادبی بھی سب کچھ برباد کر دے گی۔ اور جہاں بھی میری آپ کو ایک نصیحت سمجھیں، جو چھوٹے ہیں ان کے لیے نصیحت ہے، جو ہم عمر ہیں یا بڑے ہیں ان کے لیے مشورہ، کہ جب بھی اس قسم کا واقعہ آیا کرے کبھی جس کا تعلق ہمارے عقیدے سے ہو، ایمان سے ہو، ساری سیاسی وابستگیوں کو چھوڑتے ہوئے اگر اور کچھ نہیں کر سکتے تو خاموشی اختیار کر لیا کرو، ہم نوا نہ بنا کرو، حمایت نہ کیا کرو۔ ایسا نہ ہو کہ ان کا ایمان تو وہاں ضائع ہوا، تم گھر بیٹھے اپنا ایمان نہ دے بیٹھو۔ کم از کم حمایت نہ کیا کرو، خاموشی اختیار کر لیا کرو، یہ بھی بہتر ہے۔ تو باہر طور میں عرض کر رہا ہے، مسجد نبوی ہے، وہ انصاری نوجوان آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھا، زاروں قطار رو رہا ہے۔ آپ نے فرمایا کیا ہوا؟ اس نے کہا جی گناہ ہو گیا۔ فرمایا گناہ ہو گیا؟ کتنا گناہ ہوا؟ اس نے کہا بہت بڑا گناہ ہے۔ آپ نے فرمایا پھر بھی بتاؤ تو صحیح۔ اس نے کہا بتانے کا نہیں، بہت بڑا گناہ۔ آپ نے فرمایا میں بتاؤ بھائی گناہ جو ہوا ہے، گناہ تو ہوتے رہتے ہیں لوگوں سے، کتنا بڑا گناہ ہے تمہارا؟ اس نے کہا میرا گناہ بہت بڑا ہے۔ آپ نے فرمایا یہ بتا تیرا گناہ بڑا ہے یا پہاڑ بڑے ہیں؟ اس نے کہا میرا گناہ بڑا ہے۔ آپ نے فرمایا یہ بتا کہ آسمان بڑے ہیں یا تیرا گناہ بڑا ہے؟ اس نے کہا میرا گناہ آسمانوں سے بھی بڑا ہے۔ آپ نے فرمایا بتاؤ تو صحیح، پتہ چلے، پھر اس کی معافی کے بارے میں سوچیں گے۔ تو روتے روتے وہ نوجوان کہنے لگا کہ جی میں کفن چور تھا۔ جب لوگ کسی کو دفن کر جاتے، قبرستان میں کوئی فوت ہو جاتا، اس کو دفن کرتے، میں رات کو پہنچ جاتا، قبر کھود کر اس میت سے کفن اٹھا لیتا۔ لوگ زندوں کے کپڑے اٹھاتے ہیں، میں مردوں کے کپڑے چوری کیا کرتا تھا، کفن چوری کیا کرتا تھا، پیشہ تھا میرا۔ چند دن پہلے، 3-4 دن پہلے فلاں علاقے میں، فلاں محلے میں، مدینہ کے فلاں محلے میں ایک خوبصورت نوجوان لڑکی فوت ہوئی۔
اس کو دفن کیا گیا. میں جنازے میں شریک تھا, اور جنازے میں شریک اس لیے ہوتا ہوں تاکہ پتہ چلے قبر کہاں پہ بنائی جاتی ہے, کیونکہ رات کو میں نے آنا ہوتا ہے. تو وہ کہنے لگا فلاں محلے میں ایک نوجوان خوبصورت لڑکی کی وفات ہوئی, اس کی نماز جنازہ ہوئی, میں جنازے میں شریک تھا. اسے قبرستان میں دفن کیا گیا. جہاں اس کی قبر بنی میں نے دیکھ لی. رات کی تاریکی ہوئی, میں چلا اور جا کر وہاں اس کی قبر کو کھولا. جب میں نے اس کا کفن اتار لیا, کفن میں نے اس کے جسم سے چھین لیا, اس کا جسم کھلا ہوا میرے سامنے تھا. میرے سر پہ شیطان سوار ہو گیا. ایک جوان لڑکی کی لاش میرے سامنے تھی, تو میں شیطان کے بہکاوے میں آیا, میں بدکاری کر بیٹھا. اس لاش کے ساتھ وہ رو رہا ہے, بتا رہا ہے جب میں نے گناہ کر لیا اور وہاں سے چلنے لگا کوئی دیکھ نہ لے, پیچھے سے لڑکی کی آواز آئی, اے اللہ کے بندے کیا کر کے جا رہے ہو تم, کہاں بھاگ رہے ہو؟ سارے مسلمان قیامت کے دن اس حال میں اٹھیں گے کہ غسل کر کے آئے ہوں گے, سب کو غسل دیا ہوگا رشتہ داروں نے, اور میں اس حال میں آؤں گی کہ جنابت کی حالت میں ہوں گی. اے جوان, میں روز قیامت تیرا گریبان پکڑوں گی کہ آخر میرا قصور کیا تھا. جو گناہ لوگ زندوں کے ساتھ کرتے ہوئے بھی ڈرتے ہیں, تم میری لاش کے ساتھ یہ کرتے ہوئے عمل تجھے خوف کیوں نہیں آیا؟ میں تجھے کبھی معاف نہیں کروں گی, روز قیامت تیرا گریبان پکڑوں گی. نوجوان کہنے لگا کہ پیچھے سے آوازیں آتی رہیں اور میں دوڑتا ہوں وہاں سے باہر نکلا. میں مسلسل روئے چلا جا رہا ہوں, اپنے رب سے معافی کا طلبگار ہوں, لیکن مجھے معلوم ہے میرا جرم بہت بڑا ہے, شاید مجھے معافی نہ مل سکے. اللہ کے محبوب نے یہ سنا تو آپ کی آنکھوں سے بھی آنسو رواں ہو گئے. آپ نے بھی اپنا رخ انور دوسری طرف پھیر لیا. آپ کا رخ انور دوسری طرف پھیرنا اشارہ تھا اس بات کا کہ آپ بھی نوجوان سے ناراض ہو گئے, منہ موڑ دیا. وہ نوجوان وہاں سے چلتا ہے, جنگل کا رخ کرتا ہے, جنگلوں میں دوڑتا پھرتا ہے, اللہ سے معافی کا طلبگار ہے. میرے پروردگار, پیدا تو آپ نے کیا تھا, اللہ میں بندہ آپ کا ہوں, مخلوق آپ کی ہوں. اللہ مجھ سے زیادتی ہو گئی, مجھ سے گناہ ہو گیا, اور گناہ بھی ایسا ہوا شاید کہ آج سے پہلے کسی سے ایسا گناہ نہیں ہوا ہوگا, شاید آج کے بعد بھی ایسا گناہ کسی سے نہ ہو. اے اللہ, اتنا بڑا جرم میں کر چکا ہوں. اے پروردگار, میں اتنا بڑا مجرم کہ تیرے وہ پیغمبر جس کو آپ نے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا ہے, جو کائنات کے لیے رحمت بن کر آئے ہیں, انہوں نے بھی مجھ سے منہ موڑ دیا, انہوں نے بھی مجھے اپنے سے ہٹا دیا. اے اللہ, آپ کے در کے علاوہ کوئی در نہیں. مجھے اگر آپ نے معافی نہ دی میں کہاں جاؤں گا, کوئی اور راستہ نہیں. وہ رب تعالیٰ کو پکار رہا ہے, جنگلوں میں دوڑ رہا ہے, گھوم رہا ہے, چلا رہا ہے. 3-4 دن گزر گئے. ایک دن اللہ کے محبوب مسجد میں تشریف فرما ہے, جبریل امین آ گئے, سلام کیا. سلام کرنے کے بعد عرض کرتی ہیں آقا پروردگار عالم نے بھی سلام بھیجے ہیں. اس کے بعد حضرت جبریل امین عرض کرتی ہیں کہ اللہ کے محبوب, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے محبوب یہ بتاؤ کہ یہ زمینیں آپ نے بنائی ہیں یا میں نے بنائی ہے؟ آپ نے فرمایا کہ اللہ نے بنائی ہے. میں نے کہاں بنائی؟ پھر جبریل امین نے کہا, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیا آسمانوں کو آپ نے بلند کیا یا میں نے؟ آپ فرماتی ہیں وہ اللہ نے بلند کیے ہیں. پھر جبریل امین کہتی ہیں اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ یہ مخلوق کو میں نے پیدا کیا ہے یا آپ نے؟ آپ فرماتی ہیں کہ اللہ نے پیدا کیا ساری مخلوق کو. تو پھر جبریل امین کہنے لگے کہ اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں جب آسمان بلند کرنے والا میں ہوں, زمینوں کو بنانے والا میں ہوں, زمین و آسمان کے درمیان ساری چیزیں پیدا کرنے والا میں ہوں, مخلوق کو پیدا کرنے والا میں ہوں, تو اب بندوں کی خطاؤں اور غلطیوں کو معاف کرنے والا بھی میں ہوں. لہذا میرے محبوب, وہ فلاں نوجوان جو روتا ہوا آیا تھا وہ آج بھی جنگلوں میں روتا ہوا پھر رہا ہے, گھوم رہا ہے, چلا رہا ہے, چیخ رہا ہے. میرے محبوب, اس کے پاس کسی کو بھیجیں اور جا کر بشارت سنا دیں کہ میں نے اس بندے کو معاف کر دیا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو بتاتے ہیں, صحابہ کرام دوڑ کر جاتے ہیں, اسے جا کر ڈھونڈ لاتے ہیں, بتاتے ہیں اللہ کے نبی نے بھیجا ہے, ہمیں بشارت ہو, خوشخبری ہے تمہارے لیے, اللہ نے تمہیں معاف کر دیا. جب اس نے سنا خوشی خوشی آیا, مسجد میں پہنچا. صدمہ تو پہنچا تھا اسے, غم تو اسے پہنچا ہوا تھا.
مسجد میں آیا، اللہ کے محبوب کی خدمت میں آیا، عرض کرنے لگا آقا سچ میرے اللہ نے مجھے معاف کر دیا؟ آپ نے فرمایا ہاں اللہ نے تجھے معاف کر دیا۔ پھر وہ عرض کرتا ہے اللہ کے محبوب کیا اللہ تعالیٰ نے میرا نام لے کر مجھے معاف کیا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ ہاں اللہ نے تیرا نام لے کر بتایا کہ میں نے اس بندے کو معاف کر دیا۔ اس کے بعد نماز کا وقت تھا، آپ نے فرمایا نماز پڑھتے ہیں، اس کے بعد تیری باری باقی باتیں بعد میں سنیں گے۔ نماز کی جماعت کھڑی ہوئی، اللہ کے محبوب امام ہیں، باقی مقتدی کھڑے ہیں، وہ نوجوان بھی پیچھے کھڑا ہے، ابھی جس کی توبہ قبول ہوئی ہے وہ نماز میں ہے۔ نماز مکمل ہوئی، سلام پھیرا، صحابہ نے دیکھا ایک نوجوان ابھی سجدے میں پڑا ہے، دیکھا تو وہی انصاری ہے، جب ہلا کر دیکھا تو سجدے میں روح پرواز کر چکی تھی۔ اللہ کے نبی نے جنازہ پڑھایا، اللہ کے نبی نے اپنے ہاتھوں سے قبر میں اتارا۔ جب قبر میں اتار رہے تھے اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکراتے ہوئے چہرہ دوسری طرف پھیر لیا۔ صحابہ کرام نے پوچھا محبوب آج ایک عجیب عمل دیکھا، آپ قبر میں اتار رہے تھے، آپ نے چہرہ دوسری طرف پھیر لیا، مسکراتے ہوئے فرمایا ہاں اس نوجوان نے ایسی سچی پکی توبہ کی تھی، اللہ نے ایسی قبولیت عطا فرمائی، جب اس کو میں قبر میں اتار رہا تھا ابھی اس کو قبر میں رکھا نہیں تھا کہ جنت کی حوریں پہلے پہنچ گئی۔ پروردگار عالم اپنے بندوں کا انتظار کرتے ہیں، گناہگار بندوں کا وہ رب انتظار کرتی ہیں۔ فرماتی ہیں اذا سالک عبادی عنی فانی قریب، میرے بندے میرے بارے میں پوچھیں تو انہیں بتا دیجئے میں قریب ہوں۔ اللہ کتنے قریب ہیں؟ فرمایا نحن اقرب الیہ من حبل الورید، تمہاری رگ حیات سے بھی زیادہ تمہارے قریب ہوں، تمہاری شہرت سے بھی زیادہ تمہارے قریب ہوں، اور باقی تو تمہاری وہ درخواست سنیں گے نا جو تم لکھ کر پیش کرو گے یا زبانی کہو گے، اور سننے والے بھی بعض اوقات کان پہ ہاتھ رکھ کر کہیں گے جی دوبارہ کہو آپ نے کیا کہا۔ اگر کسی کے سامنے آپ مطالبہ پیش کریں نا، کوئی بات کرنی ہو، کوئی مطالبہ ہو، کوئی چیز مانگنی ہو آپ نے، تو پھر وہ جب دیکھے گا نا مجھ سے کچھ مانگ رہا ہے تو پھر سننے کے باوجود بھی کہے گا میں نے نہیں سنا آپ نے کیا فرمایا، وہ دوبارہ بھی سننا چاہتا ہے تاکہ شاید کوئی کمی ہو، پہلی بار 100 مانگے تھے شاید اب دوبارہ پوچھو تو 50 مانگ لے، کمی کر لے۔ اللہ فرماتی ہے میں تمہارے اتنا قریب ہوں، میں تمہارے دلوں کی دھڑکنوں کو بھی سن رہا ہوں، میں تمہارے دلوں کے اندر اٹھنے والے جذبات کو بھی دیکھ رہا ہوں، میں تمہارے دلوں کے اندر سے پیدا ہونے والی ان آوازوں کو جنہوں نے ابھی الفاظ کا روپ نہیں دھارا میں اس کو بھی سمجھتا ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں بارہا یہ واقعہ سنایا جا چکا ہے، ترغیب کے لیے ہوتا ہے۔ جب قحط پڑا حضرت موسیٰ علیہ السلام سے شکایت کی گئی قوم کی طرف سے، تو آپ نے فرمایا کہ چلو پوری قوم میدان میں نکلو، اللہ سے معافی مانگیں گے، سوال کریں گے، اللہ سے مانگیں گے، باران رحمت کا سوال کریں گے۔ چنانچہ پوری قوم چل پڑی، حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی ہیں، یہ 200-500 آدمی نہیں تھے، اس وقت بنی اسرائیل کی تعداد 6.5 لاکھ سے زیادہ تھی، وہ سارے چل پڑے تھے، 6.5 لاکھ انسان ایک میدان میں جمع ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام وہیں پر دعا مانگتے ہیں، سارا مجمع پوری قوم آمین کہنے والی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، سوال کرتے ہیں، باران رحمت طلب کرتے ہیں۔ اب اندازہ لگائیں کہ دعا مانگنے والے اللہ کے پیغمبر ہوں تو نبی سے زیادہ بڑھ کر مانگنے کا ڈھنگ طریقہ کس کو آتا ہے؟ اور پھر دوسری بات کہ وہ بھی موسیٰ علیہ السلام جو اللہ تعالیٰ سے کلام کرنا بھی جانتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ سے ہم کلام بھی ہو جاتے ہیں، ان کو طریقہ نہیں آئے گا تو کسی آئے گا؟ اب وہ دعا کرا رہے ہیں، جب دعا کرتے کرتے تھک گئے، آنسو بہتے بہتے خشک ہو گئے، توبہ کرتے کرتے زبانیں خشک ہونے لگی، وحی آ گئی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے، میرے پیغمبر، میرے کلیم، میرے موسیٰ، بارش نہیں آئے گی جتنا بھی مانگتے رہو۔ اللہ کیوں؟ فرمایا ان لوگوں میں جو مجمع آپ لے کر آئے ہیں ان لوگوں میں ایک گناہگار ہے، ایسا گناہگار جو تسلسل کے ساتھ میری نافرمانی کر رہا ہے، مسلسل نافرمانی کرتا ہے، ہر وقت گناہوں میں ڈوبا رہتا ہے۔ اے میرے پیغمبر جب تک وہ یہاں پر موجود ہے بارش نہیں آ سکتی، اگر بارش لینی ہے تو اس کو یہاں سے نکال دو، اس سے کہو چلا جائے یہاں سے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کھڑے ہو کر اعلان فرمایا پوری قوم میں، بنی اسرائیل میں،
کہ تم میں سے ایک شخص ایسا ہے جس کے گناہ اتنے زیادہ ہیں، جس نے پروردگار عالم کو ناراض کر رکھا ہے، اور اس کے گناہوں کی نحوست کی وجہ سے بارش رکی ہوئی ہے، پوری قوم محروم ہے۔ لہٰذا میں کہتا ہوں کہ وہ خود ہی اٹھ کر چلا جائے۔ ہر شخص اپنے گریبان میں جھانکے، اپنے آپ کو دیکھے، تو جو بھی ایسا مجرم ہے وہ اٹھ کر چلا جائے، اور اگر نہیں جائے گا میں پروردگار عالم سے پوچھ کر پھر ہاتھ سے پکڑ کر سب کے سامنے نکالوں گا، پھر رسوائی زیادہ ہوگی، بہتر ہوگا خود اٹھ کر چلا جائے۔ اعلان کیا، ایک بار، دو بار، تین بار، دیکھ رہے ہیں سارے لوگ دیکھ رہے ہیں، موسیٰ علیہ السلام بھی دیکھ رہے ہیں، کوئی نہیں اٹھا، سارے بیٹھے، کوئی شخص وہاں سے نکل کر نہیں گیا۔ کچھ دیر گزری، ایک طرف سے بادل آئے اور آ کر چھا گئے اور برسنا شروع ہو گئے، بارش شروع ہو گئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام عرض کرتی ہیں، میرے پروردگار یہ کیا ماجرا ہے؟ آپ سچے ہیں، آپ کا قول بھی سچا ہے، آپ کا قانون اٹل ہے، آپ کے فیصلے بدلا نہیں کرتے۔ اللہ آپ نے فرمایا کہ ایک گناہگار موجود ہے اور اس کے گناہ کی وجہ سے بارش رکی ہوئی ہے، جب تک وہ یہاں سے نکلے گا نہیں بارش نہیں آئے گی۔ اے اللہ یہاں سے تو کوئی نہیں اٹھا، یہاں سے تو کوئی نہیں گیا، بارش تو آ گئی، اللہ وہ پہلی بات کیسی تھی، اب کیا ہوا، حقیقت کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی آتی ہے، میرے پیغمبر جو بات بتائی گئی تھی وہ 100% درست تھی، وہ گناہگار موجود تھا، اس کی وجہ سے بارش رکی ہوئی تھی، لیکن جب آپ نے اعلان کیا تو اس نے اپنا سر جھکا لیا اور دل ہی دل میں مجھے پکارا، کیونکہ میں تو دلوں کی دھڑکنوں کو بھی سنتا ہوں، میں تو دل کے اندر اٹھنے والی آوازوں کو بھی سنتا ہوں، جذبات کو مچلتے ہوئے جذبات کو بھی دیکھتا اور سنتا ہوں۔ وہ دل ہی دل میں میرے ساتھ اس نے تعلق قائم کر لیا اور اس نے دل ہی دل میں مجھے پکارا، میرے پروردگار آپ جانتے ہیں کہ وہ گناہگار میں ہوں، اللہ آپ جانتے ہیں اور آپ ہی میرے رب ہیں، میں آپ کا بندہ ہوں، اے میرے رب میں صدق کے دل سے توبہ کرتا ہوں، اللہ میں توبہ کر رہا ہوں، میری توبہ قبول فرما لے۔ اے اللہ اگر آپ نے میری توبہ کو قبول نہ فرمایا تو ابھی آپ کے پیغمبر موسیٰ علیہ السلام مجھے ہاتھ سے پکڑ کر اٹھائیں گے، میری رسوائی ہو جائے گی۔ اے اللہ ہمیشہ آپ نے میرے گناہوں پر پردے ڈالے ہیں، ایک بار اور بھی میرے گناہوں کو چھپا دیجئے۔ اے اللہ میں توبہ کرتا ہوں، پھر گناہوں کے قریب نہیں جاؤں گا۔ اے میرے موسیٰ، اس نے دلی دلی مجھے اس انداز سے پکارا تو میں نے اس کے دل سے نکلنے والے سچے جذبات کے تاج جو توبہ تھی اسے قبول کر لیا، اس کی توبہ کو قبول کر لیا، اس کے گناہ کو معاف کر لیا، اور اے موسیٰ اس نے چپکے سے مجھے اس خلوص سے پکارا ہے کہ جس کے گناہوں کی نحوست کی وجہ سے پہلے بارش رکی ہوئی تھی، اب اسی کی توبہ کی برکت سے میں نے بارش بھیج دی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام عرض کرتے ہیں، میرے پروردگار اب تو آپ کی اور بندے کی صلح بھی ہو گئی، فیصلہ بھی ہو گیا، وہ بندہ بھی آپ اس کے رب ہیں، صلح ہو چکی ہے، پہلے تو وہ نافرمان تھا، شاید آپ مجھے نہ بتاتے کہ کون ہے، اب تو صلح ہو گئی، اب تو آپ کا قریبی بندہ بن گیا، اب تو اتنا برکت والا بن گیا کہ اس کی توبہ کی برکت سے پوری قوم کو آپ نے سیراب کر دیا۔ اے اللہ وہ برکتوں والا جوان ذرا مجھے بتا دیں ہے کون، میں بھی ذرا دیکھ لوں، مجھے بتا دیں میں بھی ذرا دیکھ لوں۔ موسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کر رہے ہیں، میں دیکھنا چاہتا ہوں وہ کون سی ایسی شخصیت ہے جس نے ایسی پکی سچی اور خلوص نیت کے ساتھ توبہ کی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی آتی ہے، میرے پیغمبر جب وہ میرا دشمن بنا ہوا تھا، جب وہ غیر تھا، جب وہ گناہوں کی زندگی گزار رہا تھا، جب وہ میرا نافرمان بنا ہوا تھا، میں نے اس وقت اس کا راز فاش نہیں کیا، آج تو میرا دوست بن چکا ہے، پردے کیسے ہٹاؤں؟ پہلے تو مخالف تھا، دشمن تھا، میں نے تو اس وقت بھی ستاری کے پردے ڈالے، اب تو میرا دوست بن گیا، اب تو میرا ولی بن گیا ہے، اب کیوں پردے ہٹاؤں، اب کیوں بتاؤں کہ وہ کون ہے؟ وہ تو پروردگار عالم اپنے بندوں کا انتظار کرتے ہیں، بندے کون ہیں؟ ہم ہی جو ہیں، صبح سے لے کر شام تک، شام سے لے کر صبح تک، وہ کون سا جرم ہے جو ہم نہیں کرتے؟ یہ اور بات ہے ہم نے کبھی تسلیم نہیں کیا، ٹھوکر لگی، چوٹ لگی، کوئی نقصان ہوا، پتہ نہیں میرے کو کیا گناہ تھی، جیسے ہم نے کوئی گناہ کوئی کیا ہی نہیں ہے، پتہ نہیں کون سا گناہ مجھ سے ہو گیا کہ یہ سزا مل گئی۔ بھئی کوئی گناہ آپ سے نہیں ہوا ساری زندگی،
ہم سے نیکی کوئی غلطی سے ہو جاتی ہے، ہمارے تو سارے گناہ ہی گناہ ہیں۔ نیکیاں تو دیکھا دیکھی ہم کر لیتی ہیں، دوسروں کو دیکھ کر روزہ بھی رکھ لیا، دوسروں کے ساتھ چل کر ہم نے نماز بھی پڑھ لی، باقی تو ہمارے سارے گناہ ہی گناہ ہیں۔ صبح سے لے کر شام تک وہ کون سا جرم ہے جو ہم نہیں کرتے؟ کیا ہم جھوٹ نہیں بولتے؟ کیا ہم غیبت نہیں کرتے؟ کیا ہم غیبت نہیں سنتے؟ کیا ہم تجسس میں نہیں پڑے رہتے دوسروں کے؟ کیا ہم دوسروں کو دھوکہ نہیں دیتے؟ کیا ہم ملاوٹ نہیں کرتے؟ کون سا جرم ہے جو ہم نہیں کر رہے؟ آنکھوں کی خیانت ہم نہیں کرتے؟ کانوں کے گناہ ہم نہیں کرتے؟ کیا ہم زبانوں کے گناہ نہیں کرتے؟ ہر گناہ ہم کرتے ہیں۔ ہمارے 24 گھنٹے گناہوں میں گزرتے ہیں، اور پروردگار عالم انتظار کر رہی ہیں میرا بندہ کب گناہوں سے تھک کر میری طرف آئے گا۔ یہ کب تھکے گا؟ کبھی تو تھکے گا، کبھی تو شیطان سے اپنا ہاتھ چھڑا کر میری طرف آئے گا، کبھی تو آ کر سر جھکائے گا، اور پروردگار عالم اپنی رحمتیں لے کر اپنے بندوں کا انتظار کر رہے ہیں۔ اور پھر بندہ جب تھوڑی سی حرکت کرتا ہے، والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، تھوڑی سی حرکت کرتا ہے تو پروردگار عالم کی رحمت اسے تھام لیا کرتی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمارا انتظار کر رہے ہیں، رحمتیں لے کر ہمارا انتظار کر رہے ہیں، اور ہم جو سراپا گناہ بنے ہوئے ہیں، زندگی ساری اللہ کی نافرمانی میں گزر رہی ہے، آؤ اپنے رب کریم کے دروازے پہ آ کر اپنے رب تعالیٰ کو منا لیں، ساری ضرورتیں اپنے رب کے سامنے رکھیں۔ میں ساتھیوں سے کہا کرتا ہوں، سرگوشیاں تو آپ کیا کرتے ہیں، دوستوں کے ساتھ بھی گپ لگایا کرتے ہیں، کہتے ہیں نا یار ہاں وہ اوکھ ہے، میں ذرا دوستوں ان کے ذرا حال بڑھا گے نا، ہاں سوکھا تھی ویسی، کہتے ہیں نا جی، اور ایسے ہی ہوتا ہے۔ فائدہ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ طبیعت پہ بوجھ ہو، دل پہ بوجھ ہو، کوئی صدمہ پہنچا ہو تو پھر چلے جاتے ہیں کسی دوست کے پاس، وہاں بیٹھ کر تھوڑی ادھر ادھر کی باتیں کر لی، کہتے ہیں یار بہت سا میرا بوجھ ہلکا ہو گیا، بہت سارا میرا بوجھ ہلکا ہو گیا۔ اپنے پروردگار کو اپنا دوست بنا لو، اپنے رب کو اپنا دوست بنا لو، یہ سرگوشیاں کسی اور سے کرنے کی بجائے اس رب سے کر لیا کرو۔ ہو سکتا ہے جسے آپ راز دے رہے ہیں، ہو سکتا ہے کبھی مخالف بن جائے، ہو سکتا ہے کبھی آپ یہ راز کھول دے، ہو سکتا ہے کبھی آپ کے لیے بدنامی کا ذریعہ بنے۔ یہ ایک رب ہی وہ دوست ہے جو کبھی راز نہیں کھولتے، جو کبھی راز نہیں کھولتے، بلکہ اس امت پر تو اتنے مہربان ہیں کہ ہر امت کے راز ہم پہ کھولے ہیں۔ قوم شعیب کے بارے میں ہمیں بتایا کہ ناپ تول میں کمی کیا کرتے تھے، قوم لوط علیہ السلام کے بارے میں ہمیں بتایا کہ وہ کون سے جرم کیا کرتے تھے، ابراہیم علیہ السلام کے باپ کے بارے میں ہمیں بتایا کہ وہ کیا کیا کرتا تھا، حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کے بارے میں بتایا، ان کے بیٹے کے بارے میں بتایا کہ وہ کیا کیا کرتے تھے، انجام کیا ہوا۔ ہر قوم کا حال اللہ نے ہمیں سنایا ہے، لیکن ہم پر مہربان اتنے، ہمارا حال کسی قوم کو نہیں سنایا۔ مہربانی نہیں تو کیا ہے؟ کیا تورات میں ہماری برائیاں ہیں؟ کیا انجیل میں ہماری خامیاں ہیں؟ کیا زبور میں ہماری خامیاں بیان ہوئی ہیں؟ قرآن میں تو ان قوموں کی ہیں، خامیاں بھی ہیں، برائیاں بھی ہیں، انجام بھی ہیں، لیکن ہمارا انجام، ہماری خامیاں، ہماری برائیاں اللہ نے کسی کے سامنے بیان نہیں فرمائی۔ تو جب وہ اتنے شفیق اور مہربان ہیں تو اسی ذات کو اپنا دوست بنا لیں، کبھی تنہائی کے لمحات میں جا کر اپنے رب سے ہم کلام ہو جایا کریں، تنہائی میں بیٹھ کر اپنے دل کی باتیں، دل کے راز اللہ کے سامنے کھول دیا کریں، تنہائی میں بیٹھ کر اپنی باتیں رب کے سامنے رکھ دیا کریں۔ دیکھیں وہاں سے آپ کو کتنا سکون ملتا ہے، دیکھیں وہاں سے کیسے آپ کی رہنمائی کی جاتی ہے، آپ کے لیے کیسے راستے کھولے جاتے ہیں۔ لیکن رب کے ساتھ ذرا تعلق جوڑ کر تو دیکھیں، یہ چیزیں بتانے سے سمجھ نہیں آیا کرتی، یہ چکھنے کی چیزیں ہیں، خود جا کر دیکھنا پڑتا ہے۔ تو کبھی یہ لذتیں بھی چکھ کر دیکھ لیں، کبھی یہ مزے بھی چکھ کر دیکھ لیں، رب تعالیٰ کے ساتھ بیٹھ کر چند لمحے باتیں کر لیا کریں، جیسے آپس میں باتیں کرتی ہیں، کسی کو حال دیتی ہیں۔ تو پروردگار عالم پکار پکار کر کہتی ہیں۔ ایک حدیث شریف میں آتا ہے کہ جب رات ہوتی ہے اللہ کے بندے گناہ کرتے ہیں، اللہ کی نافرمانی میں رات گزارتے ہیں، جب صبح ہوتی ہے، جب صبح ہوتی ہے، فرمایا ان اللہ یبسط یدہ
اللہ تبارک و تعالیٰ صبح کے وقت اپنے ہاتھ پھیلا دیتی ہیں، جیسے ہاتھ اس کی شان کے مطابق اپنے ہاتھ پروردگار عالم پھیلا دیتی ہیں کہ اے راتوں کو گناہوں میں گزارنے والوں، آؤ میں دن کو تمہارا انتظار کر رہا ہوں، معافی مانگ لو تمہاری خطاؤں کو معاف کر دوں۔ اور جو بندے دن گناہوں میں گزارتے ہیں، غلطیوں کو تائیوں میں گزارتے ہیں، جب رات ہوتی ہے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی رات کو اپنے ہاتھ پھیلا دیتے ہیں، میرے بندو آؤ، دن بھر خطائیں کرتے رہے، میری نافرمانی کرتے رہے ہو تم، آؤ اب شام کے اندھیرے میں میری رحمت تمہارا انتظار کر رہی ہے۔ رب تعالیٰ انتظار کر رہے ہیں میرے بندے کب آئیں گے، اپنی خطاؤں پر نادم ہو کر آئیں گے، شرمندہ ہو کر آئیں گے، اور پکار پکار کر کہتے ہیں میرے بندے کہاں جا رہے ہو، کس طرف جا رہے ہو، شیطان تمہیں کہاں لے کر جا رہا ہے، دنیا کے لالچ اور حرص نے تمہیں دیوانہ کر دیا ہے، آؤ میری طرف آؤ، جس طرف تم جا رہے ہو وہ سراب ہے حقیقت نہیں، وہ دھوکہ ہے حقیقت نہیں، اگر حقیقت کی تلاش ہے تو میرے پاس آ جاؤ، میرے پاس تمہیں سب کچھ ملے گا، میرے پاس سے ہی تمہیں سکون ملے گا، اطمینان ملے گا، تمہیں یہاں پر دنیا کا چین ملے گا، راحتیں ملیں گی، دنیا کا سامان ملے گا، آخرت کی سرخروئی ملے گی اور جنت کی نعمتیں ملیں گی، اور دوسرے راستوں کی طرف جاؤ گے تو ہر طرف سے ناکامی ہی ناکامی ملے گی۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اپنی معرفت نصیب فرمائے، اپنے سے مانگنے کا ڈھنگ طریقہ اور سلیقہ نصیب فرمائے، اور اپنے گناہوں غلطیوں پر ندامت کے آنسو بہانے کی توفیق عطا فرمائے۔